اسلام میں فلسطین کے ساتھ ان فیوچر میں ہوگا کیا یا کیا ہونے والا ہے؟ قرآن پاک میں فلسطین کا ذکر تو بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں آج کی ماڈرن سیاسی جنگ جو ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں، اس کو ایز اٹ از بیان نہیں کیا گیا کہ یہ فلسطین، یا نام لے کر نہیں پکارا گیا کہ یہ فلسطین ہے اور یہ اسرائیل اور یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اٹ مینز یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلوز دیے ہیں، ایگزیکٹ نیمز یوز نہیں کیے، لیکن کلوز دیے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں یا اگلے زمانے میں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سولیڈیریٹی اسٹریم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام فلسطین کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بہت سے لوگ آج کل جو ہے اس طرح کے کویسچنز پوچھ رہے ہیں کہ آخر اسلام میں فلسطین کا فیوچر کیا بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں 3 طرح کے نیریٹیوز پر فوکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ دا لینڈ آف کنعان، جس کو ہولی لینڈ، مقدس جگہ بھی کہتے ہیں۔ الارض المقدس سے ریفر کیا گیا ہے فلسطین کو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ فلسطین کا ڈائریکٹ نام نہیں یوز کیا گیا کہ یہ فلسطین ہے اور یہ اسرائیل ہے، بلکہ اس کی جگہ کچھ الفاظ اور یوز کیے گئے ہیں، جیسے کہ مقدس جگہ، الارض المقدس ریفر کیا گیا ہے اس سے۔ دوسری چیز اگر دیکھی جائے ان 3 نیریٹیوز میں، تو دا چلڈرن آف اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا بھی بار بار بہت ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، ان کی اگلی نسلیں۔ تیسرا اگر نیریٹیو دیکھیں تو اس میں اسپیسیفک پروفٹس کا ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے اس زمین پر اپنی زندگی گزاری ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ کے جو ہے پیغام کی تبلیغ کی ہے۔ ان کو اس طرح سے مینشن کیا گیا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے اس علاقے میں، جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں، اس میں رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کی ہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ نیکسٹ اگر ہم قرآنی آیات میں دیکھیں تو قرآن پاک میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس فلسطین کی سرزمین کا اور اسرائیل کے بارے میں۔ قرآنی آیات میں عموماً طور پر اس زمین پر اللہ کی رحمت، انبیاء کی جدوجہد، اسرائیل کی قوم اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ڈائریکٹلی فیوچر سے اس کا لنک، مطلب کلوز دیے گئے ہیں، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی احادیث میں جو ہے لوگوں کو بیان کی ہیں کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، یعنی احادیث میں ان کے فیوچر کو پراپرلی طور پہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ بقرہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 58۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں چاہو خوب جی بھر کر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے جانا اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ بیسیکلی جو ہے اس کا اشارہ یروشلم کی طرف ہے، یعنی جس کو ہم آج کا فلسطین ویسٹ بینک کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے سیریا کی سرزمین بھی آ رہی ہے، اور جنرلی یہ جو ہے بات فلسطین کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب ہم ورس 246 میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتل فرض کر دیا جائے اور تم قتل ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ جب ان پر قتل فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ جو قصہ ہے طلوت جلوت کا قصہ ہے، اور اسرائیل کو حضرت داؤد کی وجہ سے دی جانے والی وکٹری کا ذکر ہے، جو کہ فلسطین میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہے کہ جو اسرائیل کی قوم ہے وہ بہت ہی لاڈلی قوم ہوتی تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ان کو ان کے عہدے سے اتار دیا گیا۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد کی وجہ سے ان کو جو ہے وکٹری دی گئی تھی، ان لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا حضرت داؤد کی مدد سے۔ تو یہ جو جنگ تھی یہ اسی علاقے میں، فلسطین کا جو علاقہ تھا ادھر ہی ہوئی تھی۔ اور یہی پھر ورس 247 دیکھ لیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔
इसे तो दौलत की फरावानी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने उसे तुम पर मुंतखब कर लिया है और इसे इल्म और जिस्म से ज्यादा कुशादगी अता की गई है, और अल्लाह अपनी सल्तनत जिसे चाहता है अता फरमा देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, खूब जानने वाला है। इसी तरह वर्ष 248 देखे तो उसमें, और उनके नबी ने उनसे फरमाया, इसकी सल्तनत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास संदूक आएगा, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान होगा और कुछ आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रकात होंगे। इसे फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। अगर तुम ईमान वाले हो तो बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। वर्स 249। फिर जब तलूत अपने लश्करों को लेकर शहर से निकला तो इसने कहा, बेशक अल्लाह ने एक नहर के जरिए आजमाने वाला है, बस जिसने इसमें से पानी पिया सो वो मेरे से नहीं होगा, और जो उसको नहीं पिएगा बस वही मेरे से होगा, मगर जो शख्स एक चलो अपने हाथ से पी ले सो उनमें से चंद लोग के सिवा बाकी सब ने इससे पानी पी लिया। बस जब तालूत और उनके ईमान लाने वाले साथी नहर के पार चले गए तो कहने लगे, आज हमने जालूत और उसके फौजियों से मुकाबले की ताकत नहीं। जो लोग ये यकीन रखते थे कि वो अल्लाह से मुलाकात का शर्फ पाने वाले हैं, कहने लगे, कई मर्तबा अल्लाह के हुक्म से थोड़ी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है और अल्लाह सब्र करने वालों को अपनी मैयत से नवाजता है। नेक्स्ट अगर हम वर्स 250 देखें, और जब वो जालूत और उसके फौजियों के मुकाबिल हुए तो अर्ज करने लगे, ए हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र और वसत अर्जानी फरमा और हमें साबित कदम रख और हमें काफरों पर गलबा अता फरमा। वर्स 251। फिर उन्होंने तो अल्लाह के अमर से शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया, और अल्लाह ने उनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो जहाज सिखाया। और अगर अल्लाह जुल्म जोर रखने वाले अमन दुश्मन लोगों के ग्रोह को दूसरे ग्रोह के जरिए ना हटाता तो जमीन बर्बाद हो जाती, मगर अल्लाह तमाम जहानों पर फजल फरमाने वाला है। अगर हम इन आयात को देखें तो 246 से वर्स 251 तक तलूत जलूत का सारा वाकया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुसलमानों को मिलने वाली जो विक्ट्री थी, ये सारा वाकया जो था फ़लस्तीन के इलाके में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद जो है सूरत मायदा की वर्स 12 है, उसमें अल्लाह ताला कुछ इस तरह से फरमाते हैं, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उसकी तकमील फीद और निगहबानी के लिए हमने उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से फरमाया, कह मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे और उनकी मदद करते रहे और अल्लाह को कर्ज़ हुस्न देते रहे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर मिटा दूंगा और तुम्हें यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दूंगा जिनके नीचे बहती हुई नहरें हैं। फिर इसके बाद तुम में से जिसने भी कुफर किया तो बेशक वो सीधी राह से भटक गया। ये ओहद इनके इस मुल्क में रहने के हक से मुंसलिक था जो कि अहले इसराइल बनी इसराइल से जो है अल्लाह ताला ने किया था। अगर हम सूरत मायदा की ही वर्स नंबर 21 देखें तो इसमें अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया है कि ए मेरी कौम, मुल्क शाम या बैतुल मुकद्दस की इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है, और अपनी पुश्त पर पीछे ना पलटना वरना तुम नुकसान उठाने वाले बनकर पलटोगे। सूरत मायदा के वर्स 21 जो है, इसमें यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों को जो है डायरेक्ट एक कमांड दी गई है कि इस कनान की सरजमीन में दाखिल हो जाओ। कनान जो है ये फलस्तीन बनने से पहले का इलाका है, मिडल ईस्ट का ये पार्ट है जिसके अंदर जो आज का मॉडर्न इसराइल, जॉर्डन, लेबनन, सीरिया और सारा वेस्ट बैंक शामिल है। उसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे देखें तो सूरत इसरा का जो नाम है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाती जो जर्नी थी मक्का से यरूशलेम तक की, तो उससे मुंसलिक है। अगर इसकी जो है हम पहली ही आयत देखें वर्स 1, तो उसमें अल्लाह ताला कुछ यूँ फरमाते हैं कि वो ज़ात पाक है जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने महबूब बंदे को मस्जिद हराम से इस मस्जिद अक्सा तक ले गई जिसके गिरदानवां को हमने बबरकत बना दिया ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं, बेशक वही खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। ये सबसे अहम वर्सेस में से एक है, सबसे अहम आयत है जो कि वाज़ेह तौर पर यरूशलेम की सबसे दूर की मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा को इस्लामी अकीदत से जोड़ रही है और इसके गिरदानवां को मुबारक के तौर पर शनाख्त करती है। मतलब कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली अल्लाह ताला ने जो है यरूशलेम को मुकद्दस ज़मीन कहा था। आगे कुछ आयात हैं वर्स नंबर 4 to 7, 4 से 7 तक, उनका तर्जुमा नंबर 4,
اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور بڑی سرکشی برتو گے۔ ورس 5۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تلاش میں گھروں تک جا گھسے۔ یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ ورس 6۔ اور پھر ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہاری افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ ورس 7۔ اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگوں پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ 04 ورس پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے۔ یہ یاد بنی اسرائیل کی سرزمین پر فساد اور اس منتشر ہونے اور آخری وقت میں جمع ہونے کی پیشن گوئی کرتی ہے، جو زمین کو براہ راست خدائی فیصلے سے جوڑتی ہے۔ مطلب کہ اس میں ڈائریکٹ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ چیز ضرور بتائی گئی ہے کہ 2 دفعہ فساد مچائیں گے، ایک دفعہ وہ جب مچا چکے ہیں، دوسری دفعہ جو کہ آج کل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو اس زمین پر پہلے جمع کر لیا جائے گا اور اس کے بعد اٹھا لیا جائے گا، سمیٹ لیا جائے گا۔ اگلی اگر سورت انبیاء کی بات کی جائے، سورت الانبیاء، تو اس سورت میں بہت سے انبیاء پر فوکس کیا گیا ہے، جس میں سے کافی اسی زمین پر رہ کے گئے ہیں اور انہوں نے یہیں پر اللہ کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس میں اگر ورس 71۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہران کے بیٹے ہیں، بچا کر عراق سے اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ ورس 81۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو عذاب سے بچانے کا ذکر کیا ہے جو کہ قوم پر نازل ہوا تھا۔ البحیرہ سے مراد ڈیڈ سی ہے کے علاقے جو فلسطین کی سرحد کے قریب ہے، تو یہاں پر جو ہے اس طرح یہ واقعات ہوئے تھے اور ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کے حکم کا ذکر ہے جن میں سلطنت کا مذکر یروشلم میں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے جس میں وہ ہواؤں پر حکومت کرنا اور جنات پر حکومت کرنا، ان سے کام کروانا، یہ بہت ہی عام سی چیز تھی۔ اس کے بعد اگر سورۃ الروم کو دیکھیں، ورس نمبر 2۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے۔ ورس 3۔ نزدیک ہے ملک میں اور اپنے مغلوب ہونے والے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں۔ اب اگر ورس نمبر 3 میں ہم اس کی آیت دیکھیں، پھر ادنا الارض کا مطلب ہے قریب کی زمین، تو قریب کی زمین سے جو ہے مفسرین مطلب لیتے ہیں کہ وہ بازنطینی صوبہ ہے جہاں جو ہے بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی اور اس کو فلسطین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب ان ساری صورتوں میں جو ہے آپ نے فلسطین کا نام کہیں پہ ڈائریکٹ نہیں سنا، کیونکہ میں اس میں فلسطین کا نیم یوز کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں مقدس زمین کا نام ہی لیا ہے اور مفسرین جو ہیں اس کو وہ فلسطین سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم احادیث کے ذریعے دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے احکامات کیا ہیں اور کس طرح سے فلسطین کو کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔